الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور ان قوموں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی سرکش بن گئیں، بغاوت کرنے والی قومیں بن گئیں۔ ان کا مختصر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ذو العرش، عرش والا، المجید، بہت بڑی شان والا۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، بہت بڑی شان والا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں کہ عرش کا مالک ہے اور بہت بڑی شان والا ہے، یعنی اس کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں، اور اس کا اقتدار سب سے اعلیٰ ہے اور دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تمہارے اقتدار کی طرح عارضی اور چھوٹا نہیں ہے۔ فعال، کر گزرنے والا، لما، جو، یرید، چاہتا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے وہ کر گزرتی ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تمہارے لیے تمہارے اقتدار میں اختیارات رکھنے کے باوجود تم ہر کام نہیں کر سکتے، جو چاہا وہی کر لیا، لیکن وہ اللہ کی ذات جس چیز کا ارادہ رکھتی ہے وہ کر گزرتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات بیان ہوئی ہیں کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی کرے گا، بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک، بہت بڑی شان والا، اور جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ یعنی یہ صفات کوئی ہے ایسا کہ جس کے اندر موجود ہو۔ حل، کیا، عطا کا، آئی ہے تیرے پاس، حدیث، خبر، جنود، لشکروں کی۔ حل عطا کا حدیث الجنود، کیا آئی ہے تیرے پاس خبر لشکروں کی۔ کون سے لشکر؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی، یعنی یہ بہت بڑے لشکر، بہت بڑی قومیں، ان کی خبر تمہارے تک پہنچی ہے، واقعتاً پہنچی ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہ دو قومیں عرب میں بہت زیادہ ان کا ذکر تھا، کیونکہ یہ طاقت کے اعتبار سے بہت بڑی قومیں تھیں۔ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اور قوم سمود یہ طاقت کے اعتبار سے بہت بڑے قد کاٹ والے لوگ تھے، قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، یہاں تک کہ پہاڑوں میں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے، پورے پورے شہر آباد کر دیے پہاڑوں کو تراش کر۔ اتنی طاقتور یہ قوم تھی، اور یہ اللہ کے سرکش نکلے۔ جب اللہ کی بغاوت کی تو ان بطش ربک لشدید، تو پھر اللہ کی وہ سخت پکڑ سے ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ تو یہ ایسے عبرت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کیا کہ ان سے نصیحت حاصل کرو، تم تو طاقت کے اعتبار سے ان کا 10واں حصہ بھی نہیں ہو، آٹے میں نمک برابر ہو، تو پھر تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کرتے ہو، کسی پر ظلم کرتے ہو، کسی کو ستاتے ہو، کسی کو جلاتے ہو، کسی کو اپنے لفظوں سے، رویوں سے، ہاتھوں سے تکلیف پہنچاتے ہو۔ تو ان قوموں کا ذکر کیا کہ وہ بھی ظالم تھیں، تو اللہ کی پکڑ ان پر آ گئی۔ جب اللہ کی پکڑ آئی پھر کوئی بھی نہیں بچ سکا، کیونکہ اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے۔ بلکہ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فی، میں، تکذیب، جھٹلانے میں، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات سن کر بھی وہ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، اور خام خواہ جو ہے تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں۔ تو یہ ہے تکذیب، کہ اللہ کے حکم کا انکار کر دینا۔ یہاں پر یہ واقعات
ان قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی بھی دی ہے، اور دوسری طرف عبرت کے طور پر بیان کیا ہے ظالموں کے لیے۔ دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، من ورائہم، ان کے پیچھے سے محیط گھیرے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ تقسیم میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا احاطہ ان سب پر ہے، چاروں طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کے بارے میں حکم سنا دے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، تو پھر اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بلکہ ہوا وہ قرآن مجید، بڑی شان والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ قرآن بہت بڑی شان والا ہے، یا بلکہ وہ بہت بڑی شان والا قرآن ہے۔ جس طرح اللہ کی شان کے برابر کسی کی شان نہیں، اس طرح قرآن کے برابر بھی کوئی کتاب نہیں، اس کی شان کے برابر بھی کسی کتاب کی شان نہیں، کیونکہ یہ کتاب فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا تو اس کتاب کی کس طرح حفاظت کی، فرشتوں کے ساتھ، سخت پہرے کے ساتھ، یعنی وہاں تک بھی کسی کی رسائی نہیں ہے، کوئی اس کتاب میں رد و بدل نہیں کر سکتا، اور پھر نازل کر دیا، اور پھر اس کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو اسی اعتبار سے کتاب بھی اللہ کی شان کی طرح سب کتابوں سے بڑی شان والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔